بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کامران ایک سیاسی سماجی کارکن ہے اور اس وقت صوبائی امیدوار ہے پی پی 175 سے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے۔ تعلیم میری ماسٹر ہے میس کمیونیکیشن میں، اور میس کام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے جاب کی ہے جنگ اخبار کے ہیڈ آفس میں ایز اے سب ایڈیٹر۔ اس کو پھر مجھے کچھ ٹائم کرنے کے بعد آف کرنا پڑا جاب کو۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ چونکہ میرے اپنے علاقے سے اپنے گاؤں سے ایک لگاؤ تھا، اور اس جاب کی ٹائمنگ میری شام 5 سے رات 12-1 بجے تک کی تھی، جو کہ مجھے گھر آنے کے لیے ایک پورا ویک چاہیے ہوتا ہے۔ ایک ویک کے بعد میں گھر آ سکتا تھا، تو میں نے اس کو سوئچ آف کر دیا جاب کو، اور اس کے بعد میں نے پھر اپنے شہر میں آ کے پھر ایک تعلیمی ادارہ کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ میں صحافت میں بھی کام کرتا رہا، کوٹ رادھا کرشن پریس کلب کا ممبر بھی رہا میں۔ اچھا، جہاں تک سیاست میں آنے کا تعلق ہے میرا، چونکہ میرا اپنا ایک سیاسی خاندانی سیاسی بیک گراؤنڈ تھا، اور میرے والد اور والدہ بھی سیاست میں الیکٹ ہوئے ہیں، تو اسی سیاسی لیگیسی کو آگے لے کر جانے کے لیے میں نے پھر اس کو سیاست کو باقاعدہ اس کو پڑھا، اور بلکہ میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کیا پنجاب یونیورسٹی سے لوکل گورنمنٹ میں، اور اس میں نے لوکل گورنمنٹ کو سیکھا، سیاست کو سیکھا۔ اچھا، سیاست کو سیکھنے کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے باقاعدہ عملی طور پہ سیاست میں آنا چاہیے اور اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ پی ایم ایل این اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اس میں باپ دادا سے میرے باپ دادا بھی مسلم لیگی تھے، ایون کہ میں یہ کہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے میرا بیک گراؤنڈ مسلم لیگی ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے ہم ہندوستان سے مائیگریٹ ہوئے ہیں، تو اس وقت سے ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، اور ان کو بھی دیکھتا آ رہا ہوں ان کی مطلب سیاست کو۔ اس کے بعد پھر میں نے خود بھی سوچا، جب میں خود عملی طور پہ سیاست میں آیا تو میں نے خود بھی مختلف پارٹیوں کو پڑھا، ان کا مینیفیسٹوز میں نے پڑھے، اور ان کے میں نے سیاست میں ان کی ایز اے گورنمنٹ میں نے اس کو آبزرو کیا، کس سیاسی پارٹی نے پاکستان میں سب سے اچھا پرفارم کیا ہے یا کر رہی ہے۔ تو چونکہ مسلم لیگ نون کے جو میں نے پروجیکٹس دیکھے، جو لیڈرشپ دیکھی، یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی قیادت نے پرفارم کیا، وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی گورنمنٹ بنا کر نہیں کر سکی۔ آپ جو میں دیکھیں، آپ تھوڑا ماضی قریب میں چلے جائیں، آپ 2013 میں جب گورنمنٹ مسلم لیگ نون کو ملی، اس وقت انتہائی ملک کے برے حالات تھے، معاشی حالات برے تھے، دہشت گردی بہت زیادہ تھی، وہ ختم ہوئی، لوڈ شیڈنگ انتہا کی تھی، لوڈ شیڈنگ ختم کی، اور خاص طور پر میں نے جو سمجھا، جو دیکھا، میاں نواز شریف پر انٹرنیشنل جو ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، وہ اعتماد کرتے ہیں۔ پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہمیشہ ہمارے ڈپلومیٹک انٹرنیشنل ریلیشنز بہت اچھے رہے۔ سیاسی اور سماجی خدمات، پہلے ہم اس پہ سماجی خدمات میں بات کر لیتے ہیں۔ سماجی کارکن تو میں رہا ہوں شروع سے ہی، تو بلکہ اس کو آرگنائزڈ وے میں لے کے آنے کے لیے میں نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن رکھا، اور آپ بہت سارے دوست آپ میں سے ان کو جانتے ہیں، اور بلکہ آج بھی لائف ویلفیئر کے آفس میں اس کی پکچرز موجود ہیں۔ تو اس میں ہم جو ڈفرینٹ ہماری اس میں سرگرمیاں تھیں، جیسا کہ اس میں ہم تعلیمی میدان میں ہم میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے، اور کر رہے ہیں ابھی بھی الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ہم اس میں سوکس ایجوکیشن پہ بھی کام کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ہم اس ادارے میں ہم نے پلانٹیشن کی بھی ایک مہم چلائی تھی پہلے۔ اچھا، جہاں تک سیاسی خدمات کی بات ہے، وہ اللہ کا شکر ہے، میں جب بھی میرے حلقے کے عوام کو میری ضرورت پڑی ہے یا میری پارٹی کو ضرورت پڑی ہے، تو میں وہ ہمیشہ حاضر رہا ہوں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہوں۔ خاص طور پہ میں اس دور کی بات کروں جب میری پارٹی اپوزیشن میں رہی ہے اور میری لیڈرشپ مشکلات میں رہی ہے، تو وہاں پہ چاہے وہ کوئی نیب کی پیشی ہو یا وہ کورٹ کی پیشی ہو، اور یا پھر کوئی ریلی ہو یا کوئی پروٹیسٹ ہو، میں حاضر رہا ہوں۔ اور اگر ہم 2023 کی بات کریں تو اس میں 2 بڑے جلسے
ہوئے کھوڑیا میں، جس میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لائی، اور دوسرے جلسے میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے اور انہوں نے موٹر وے کا افتتاح بھی کیا۔ اور جب 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لائے، ان کے لیے جو مینار پاکستان پر استقبالیہ جلسہ کیا گیا، ان تمام جلسوں میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں نے سینکڑوں کارکنان شمولیت کی۔ جی بالکل، لیڈرشپ کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور جو میں آج تک جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکا ہوں سیاست میں یا حلقے کی خدمت میں، تو وہ اس میں یقیناً میرا لیڈرشپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور میں خاص طور پر مشکور ہوں شبیر عثمانی صاحب کا اور ملک رشید خان صاحب کا، جو کہ میرے سیاسی استاد بھی ہیں۔ انہوں نے میری بہت رہنمائی بھی کی ہے اور میرا حوصلہ بھی بڑھایا۔ جی، اور حلقے کی عوام کے لیے میرا یہی پیغام ہے، جو آپ لوگ مجھے پیار دے رہے ہو، جو عزت سے مجھے نواز رہے ہو، اس کو برقرار رکھیں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھی مایوس نہیں کروں گا۔ اور پاکستان زندہ باد، PMLN زندہ باد۔